مولانا نے یہ بات نہ جانے کتنی مرتبہ کہی کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس ملک کو اسپین بنانے کا پورا نقشہ تیار، اگر ہمارے علماء اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور کھڑے نہ ہوئے اور میدان میں نہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو اسپین بنانے سے نہیں بچا سکتی۔ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اس پیغام کو جو حضرت مولانا علی میاں کا پیغام تھا، جو میں کہتا ہوں ندوے کا پیغام تھا۔ ندوے کا کیا پیغام تھا؟ حقیقت میں وہ اسلام کا پیغام۔ اور میں ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس جو اس وقت الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں قائم ہیں، یہ دین کی خدمت کے لیے ہیں۔ ان سب مدارس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دین کو آگے بڑھایا جائے، دین کی حفاظت کی جائے، دین کی آبیانی کی جائے اور لوگوں میں دین کا ذوق پیدا کیا جائے۔ ان کا اصل مقصد دین کی حفاظت و اشاعت کا کام ہے۔ حقیقت میں یہ مدارس مقصود نہیں ہے، اصل مقصد دین ہے۔ ہم سے کبھی کبھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم مدارس کو بنیاد سمجھتے ہیں، اصل سمجھتے ہیں۔ ہماری اصل بنیاد تو دین ہے۔ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت ہے جو ہمارے سپرد کی گئی ہے، جو علم کی امانت ہے، شریعت کی امانت ہے، اسلام کی امانت ہے۔ ہمیں اس امانت کو سینے سے لگا کر اس کی حفاظت کا کام کرنا ہے، اس کی اشاعت کا کام کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں، جس طرح لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ علاقوں میں جائیے، دیہاتوں میں جائیے، میں شہروں کی بات کرتا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھیے حال کیا ہے۔ تعلیم کے راستے سے بھی ارتداد آ رہا ہے اور جہالت کے راستے سے بھی ارتداد آ رہا ہے۔ جو ہماری بچیاں اور بچے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کو وہاں کیا سکھایا جا رہا ہے، وہاں کس طرح سے سازشیں کی جا رہی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے اندر ایک خلیج پیدا کرنے کی۔ اور اسی طرح ہمارے دیہاتوں میں جہالت کے نتیجے میں جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اسلام سے، ہمارے جو علماء ہیں، بالغین مدارس ہیں، کہ سب سے بڑھ کر ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنے علاقوں کی فکر کریں، ایک ایک گھر کی فکر کریں، بلکہ ایک ایک فرد کی فکر کریں، ایک ایک بچہ اور ایک ایک بچی کس حال میں ہے اور اس وقت ان کے سامنے کیا مسائل ہیں اور کن خطرات سے وہ دوچار ہیں۔ یہ ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، آپ اگر یہ پیغام دے کر گئے، آپ نے اپنے علاقوں میں جا کر محاذ سنبھالا اور آپ نے طے کیا کہ ہمیں اللہ نے دین کا محافظ بنایا ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا اللہ نے امین بنایا ہے، ہم پر یہ ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے علاقوں میں جا کر کوشش کریں گے، ہم یہ فکر لے کر جائیں گے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو انذار کا عمل ہے، وہ انذار کیا ہے؟ ہمیں چیلنجز سے آگاہ کرنا ہے، خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو دنیا میں اس وقت سازشیں کی جا رہی ہیں، ہمارے اس ملک میں اسلام سے دور کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمیں اس سے آگاہ کرنا ہے اور پھر ہمیں اس کے لیے وہ حل پیش کرنا ہے۔ تو اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں حالات الگ الگ ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے۔ آپ دیہاتوں میں جائیں گے، وہاں کے حالات الگ ہیں، شہروں کے حالات الگ ہیں۔ کہیں پڑھے لکھے طبقے سے آپ کو سابقہ ہے، کہیں آپ کا ایسے طبقے سے سابقہ ہے جو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ آپ کو ان کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا اور ان کی نفسیات کو سمجھ کر، ان کے مزاج کو سمجھ کر آپ کو وہاں میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ اور جو امانت اللہ نے آپ کو دی ہے، علم کی امانت، ابھی ہمارے مولانا نے یہ بات کہی کہ آپ کا امتیاز کیا ہے؟ یہ امتیاز تعلیم و تعلم کا ہے، یہ سیکھنے اور سکھانے کا ہے۔ کس چیز کا سیکھنا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وراثت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام علم کا وارث بناتے ہیں۔ انما ورثوا العلم، وہ علم کا وارث بناتے ہیں، وہ دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے۔ ہمیں اپنے آپ کو کسی حد تک زہد کے میدان میں آگے بڑھاتے ہوئے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا، ورنہ یہ دنیا منہ پھاڑے، منہ کھولے کھڑی ہے، منہ پھاڑے کھڑی ہے کہ کس طرح ہمیں لقمہ تر بنا لے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی آرائش اور زیبائش ہمیں کبھی کبھی غلط راستوں پر ڈالتی ہے، ہم اپنے فریضے سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ طبقہ جو علماء کا ہے، سب سے بڑھ کر یہ امین ہے، امت کا ذمہ دار ہے۔ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، تو حدیث میں بات کہی گئی کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں مضغہ گوشت ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورے جسم کا نظام درست ہو جاتا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ ہمارے علماء حقیقت میں امت کا دل ہے۔ اگر یہ ہمارے علماء درست ہوں گے، ان کے حالات بہتر ہوں گے، ان کے اخلاق میں بلندی پیدا ہوگی، ان کے کاموں میں اخلاص پیدا ہوگا،
یہ نہیں دیکھیں گے ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہماری عزت کہاں ہے، ہمیں منصب کہاں ملے گا، بلکہ ان کے پیش نظر اللہ کا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، اس کی حفاظت اور اس کی اشاعت اور اس کے لیے جو مناسب طریقے ہیں ان طریقوں کو اختیار کرنا اور اپنی جانوں کو کھپانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محنت ضائع نہیں کرتے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارے لیے ہمارے راستے میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ آج کے ان حالات میں ہمیں راستے بند ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ہمارا یہ طبقہ علماء کا طبقہ جب میدان میں آئے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں کھپانے کے ارادوں سے یہاں سے جائے اور یہ طے کرے ہمیں دین کا امین بن کر رہنا ہے، ہماری زندگی پر لوگوں کی نگاہیں اگر ہم صحیح زندگی گزاریں گے ہم ایک شمع کی طرح وہاں پر رہیں گے، اس سے روشنی سارے علاقے میں پھیلے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شمع جلتی ہے تو شمع میں وہ بتی بھی جلتی ہے اور تیل بھی ختم ہوتا ہے، اور اگر موم بتی ہے تو موم پگھلتی ہے لیکن وہ روشنی دیتی ہے۔ اسی طرح ہمیں جب اپنے آپ کو کھپانے کا ہنر آئے گا ہم اپنی عزت کو بھی اللہ کے دین کے لیے کھپانا سیکھیں گے، اور اللہ کے دین کے لیے جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ہم ان کو لگائیں گے اور کھپائیں گے تو انشاءاللہ ایک علاقے میں ایک روشن چراغ نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ 2000 کی تعداد میں سمجھتا ہوں یہ معمولی تعداد نہیں ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی آپ اس زمانے کا تصور کیجئے، مدینہ طیبہ میں اگر اس مردم شماری کی جاتی کتنی تعداد تھی، ہزار صحابہ کی، مکے میں تو کوئی تعداد نہیں، بہت ہی قلیل تعداد تھی، لیکن مدینہ طیبہ میں بھی اخیر میں اگر مردم شماری کی جاتی تو کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی۔ ان کو خطاب کر کے اللہ یہ بات فرماتا ہے کہ اللہ تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کہ اگر تم نہ آئے میدان میں اور تم نے یہ عالم نہ سنبھالا اور تم نے لوگوں کو صحیح راستہ نہ بتایا تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا اور کوئی سنبھال نہ سکے گا۔ آج یہ ذمہ داری ہمارے علماء پر ہے، یہ طبقہ جو علماء کا یہاں پر آیا ہے، جس نے یہاں سے فائدہ اٹھایا ہے، جس نے علم کی قندیلیں یہاں سے لی ہیں، اب ان کو روشن رکھنا اور دنیا کو اسے روشن کرنا اور ہمیشہ اس چراغ میں تیل کا انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں سے یہ مشن لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے علاقوں میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کھپائیں گے، ہم اس کے لیے محنت کریں گے اور ہر طرح کی حد بندیوں کو توڑ کر میں آپ سے صاف کہتا ہوں کوئی کسی مدرسے کا فارغ ہو، کوئی کسی بزرگ سے تعلق رکھتا ہو، کوئی نسبت اس کو حاصل ہو، لیکن سب سے بڑی نسبت دین کی نسبت ہے، سب سے بڑی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور اس حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں، ہم اس کے لیے قربانی دیں اور یہاں سے یہ مشن لے کر جائیں، طے کر کے جائیں کہ اپنے علاقوں کے لیے ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اور وہاں جو اس وقت خطرات ہیں ان خطرات سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے۔ اور ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے تناظر میں، یہاں کے حالات کے تناظر میں کہ آپ جو اسلامی اخلاق ہیں، اسلام کا جو زندگی کا وہ نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس نمونے کو عالم میں پھیلایا، ہم اس نمونے کو اپنی زندگی میں اس طرح داخل کریں کہ ہماری زندگی تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہو، عالمی انسانیت کے لیے نمونہ ہو۔ اللہ نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے پیدا نہیں کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تم بہترین امت ہو، اس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، عالمی انسانیت کے لیے برپا کیا گیا۔ آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آپ وہ اخلاق اپنی زندگی میں اختیار کریں، آپ مسلمانوں میں وہ اخلاق پیدا کریں، آپ ان کی تلقین کریں کہ ہم اپنی زندگی نمونے کی زندگی بنائیں اور مکمل اسلام کی ترجمانی ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں تاکہ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک تجسس پیدا ہو اسلام کے بارے میں۔ ایک صحابی آئے امریکہ سے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ تو ہم مسلمانوں نے ایک اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اور ایک مثال چھوٹی سی تھی کہ میں نے دیکھا تو مسجد میں جاتے ہیں جب نکلتے ہیں تو دروازہ خود بخود بند ہوتا ہے، تو جب دیکھتے ہیں کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے وہ دروازہ روک کر کھڑے ہو جاتے کہ پیچھے سے آنے والے کو کوئی دشواری نہ ہو۔ یہ چھوٹی معمولی سی مثال دوسروں کے ساتھ برادران وطن جو ان کے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے اخلاق اختیار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ وہاں اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور خود انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے سنا کہ ایک آیا اللہ کا بندہ، اس نے کلمہ پڑھا اور یہ بات کہی کہ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اسلام کے بارے میں، ہم آپ کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر
میں داخل ہوئے، یہ ایک نمونہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اس طرح اختیار کرنی ہے کہ ہمیں دیکھ کر وہ نفرتیں ختم ہو جائیں، وہ دشمنیاں ختم ہو جائیں جو آج پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری اس ملک میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ان حالات میں ایک بہت بڑا کام ہے۔ اگر اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے، ہمیں انسانیت کا علم اپنے ہاتھ میں لیا، اور جو اسلام کی تصویر ہے اخلاق کی اور سماجی بیداری کی، وہ اپنے ہاتھ میں لے کر ہم نے وہ نمونہ پیش کیا کہ ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام سے مانوس ہوئے، اور اس کے نتیجے میں وہ نفرتیں ختم ہوئی، وہ دشمنیاں ختم ہوئی جو پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں ایک انقلابی قدم ہوگا۔ ہم اس وقت ایک دوراہے پر کھڑے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زندگی اس نمونے کی ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس حقیقت کو ہم نے نہ سمجھا اور اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا تو زمانہ شاید ہم کو معاف نہ کر سکے۔ میں ایک ضرورت سمجھ کر یہ بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع علماء کا ہے، اس کاشف العلوم کے فارغین کا ہے، آپ یہاں سے مشن لے کر جائیے، یہ طے کر کے جائیے کہ ہمیں انشاءاللہ نمونے کی زندگی پیش کرنی ہے، ہمیں دین کا ترجمان بننا ہے، ہمیں اسلام کی شمع کو روشن کرنا ہے، اور اس کے لیے قربانی دینی ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں ہمیں وہ طرز زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھ سکیں، اسلام کی زندگی کے لیے کشش کا ذریعہ بن سکے۔ اگر انشاءاللہ ہم یہ پیغام لے کر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہاں کے بانی کی روح خوش ہوگی، حضرت مولانا یاد الدین صاحب کی روح خوش ہوگی جنہوں نے اس جامعہ کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا، اور وہ مولانا مجیب الدین صاحب اور وہ سارے حضرات جنہوں نے کسی بھی انداز سے کوششیں کی اور اب جو کر رہے ہیں ان کے لیے راحت کا ذریعہ ہوگا، اور اس سے ان کی آنکھیں انشاءاللہ ٹھنڈی ہوں گی کہ آپ یہاں سے صرف یہ نہ رہے کہ آپ آئے اور چلے گئے، آپ کے سروں پر دستار باندھی گئی۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں، حقیقت وہ دل کی محبت ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا اور اللہ کے بندوں تک وہ دین پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے۔ آپ اگر اس میسج کو لے کر گئے، اس پیغام کو لے کر گئے، اپنے اندر ایک آپ کے اندر طرف پیدا ہوئی، ایک